السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریٹن انٹرنیشنل کالج گرلز کیمپس ملتان سے آپ کا اسلامیات ٹیچر ریحان افضل۔ آج میں آپ کو آپ کے ٹیسٹ نمبر 2 جو کہ 6 مئی 2020 کو ہوا اور اس کا عنوان ہے فرسٹ ہاف بک شارٹ کوسچن، یعنی کہ مختصر سوالات۔ کتاب کے 2 حصے بنا لیے گئے اور اس کا سلیبس ہے تہذیب و تمدن سے لے کر اخوت تک۔ یہاں تک جتنے بھی مختصر سوالات ہیں ان میں سے 25 سوال اس پیپر میں شامل ہیں، اور پہلا سوال یہ ہے: توحید کا شرعی مفہوم بیان کریں۔ اس تصویر میں صفحہ نمبر 377 آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیے یہاں پر توحید کا شرعی مفہوم لکھا ہوا ہے۔ توحید کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے تصدیق کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، دل سے اقرار، زبان سے تصدیق اور عمل سے ثابت کرنا، ان تینوں کے ساتھ ساتھ نفع و نقصان کا مالک سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے 4 مصارف زکوٰۃ لکھیں۔ 4 مصارف زکوٰۃ لکھیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر 4 مصارف زکوٰۃ لکھے ہوئے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لیں، صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لیں۔ 378 فقراء، مساکین، مسافر، مؤلفۃ القلوب، یعنی جن کی دل جوئی منظور ہو، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں ان لوگوں کو جو نئے اسلام میں داخل ہونے والے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اگرچہ بعد میں جب اسلام مضبوط ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اس حکم کو ساقط کر دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 یہ ہے کہ اسلامی تمدن کی تعریف کریں۔ دیکھیے اسلامی تمدن کی تعریف کریں، یہ سوال آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کا صفحہ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں۔ 378 ایسا معاشرہ جس میں انسان اپنی زندگی کو قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے، وہ اسلامی تمدن کہلاتا ہے۔ وہ یعنی وہ معاشرہ، ایسا معاشرہ اسلامی تمدن کہلاتا ہے، ایسی زندگی اسلامی تمدن کہلاتی ہے۔ اسلامی تمدن کی بنیاد کتاب قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پوچھا ہے کہ صرف تعریف کریں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں۔ صفحہ نمبر ہے 379 4 مشہور فرشتوں کے نام۔ یہ دیکھیے 4 مشہور فرشتوں کے کون کون سے ہیں؟ جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد سوال ہے کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیں۔ یقیناً یہ تو آپ کو آتا ہی ہے۔ تقویٰ کے درجات کون کون سے ہیں؟ 383 تقویٰ سے متعلق قرآنی آیت، اس کے بعد ہے تقویٰ کے درجات کون کون سے ہیں؟ ادنا، اوسط اور اعلیٰ، 3 درجات ہیں۔ اخلاق کی کتنی قسمیں؟ صفحہ نمبر 381 اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 2 دیکھیں، 2 قسمیں ہیں: اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اخلاق سیئہ، برے اخلاق۔ پھر برے اخلاق جن کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اخلاق سیئہ سے کیا مراد ہے، یہ دیکھیے اخلاق سیئہ سے کیا مراد ہے۔ اخلاق سیئہ سے مراد وہ برے اوصاف، عادتیں جو معاشرے میں بد امنی کا باعث ہیں، جس سے معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے، اسے کہتے ہیں، ان اوصاف کو کہتے ہیں۔
تسبیحات فاطمہ تحریر کیجیے، بالکل آخر میں اس میں اگلے پیج میں 387 تسبیحات فاطمہ تحریر کیجیے، بہت آسان ہے آپ کے لیے، دیکھ لیں۔ ذکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے، یہ ذکر کے حوالے سے اس عنوان میں ذکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ دیکھیے، ذکر کے لغوی معنی ہے یاد کرنا، بار بار ذہن میں لانا، اور قول اور بیان کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو یاد کیا جائے، بار بار دہرایا، کسی کا ذکر بار بار کریں، دہرائیں تو وہ ذکر کہلائے گا۔ کسی کو بار بار یاد کرنا ذکر کہلائے گا، لیکن شرم ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرم ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنا ہے۔ عملی ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں عملی ذکر کی افضل ترین شکل کیا ہے۔ عملی ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے۔ شکر کے طریقے کون کون سے ہیں؟ یہ دیکھیے، شکر کے طریقے کون کون سے ہیں، اس پیج پر دوسرا سوال ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 389، پیج نمبر ہے۔ شکر کے طریقے کون کون سے ہیں؟ قلبی شکر، دل سے شکر کرنا، قولی شکر یعنی زبان سے الفاظ ادا کرنے سے شکر ہوگا، عملی شکر یعنی زندگی دین کے مطابق جب گزاریں گے تو یہ عملی شکر ہوگا۔ شکر کرنے کے دو فوائد، یعنی جب ہم شکر کریں گے تو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا یا نہیں، تو شکر کرنے کے دو فوائد یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رضا الہی کا حصول، غرور اور تکبر کا علاج، غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے گا۔ جب انسان شکر کرے گا تو اس میں عاجزی آئے گی اور غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا۔ احسان سے متعلق ایک قرآنی آیت لکھیں، سوال نمبر ہے 14، احسان سے متعلق ایک قرآنی آیت لکھیں۔ یہ دیکھیے، احسان سے متعلق ایک قرآنی آیت، واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ احسان کے کوئی سے دو فوائد 2 سطور میں لکھیں۔ احسان کے 2 فوائد۔ احسان کے 4 فوائد یہاں بتائے گئے ہیں۔ اسلامی معاشرہ، الف ہے، اسلامی معاشرے کی روح ہے، یعنی اسلامی معاشرے کی روح احسان ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جب انسان احسان سے کام لیتا ہے تو اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، انسانی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہے احسان کا، تعلقات خوشگوار ہو جاتی ہے، احسان کا فائدہ ہے۔ اسوہ حسنہ سے 2 مثالیں دینی ہیں احسان کی، جیسے دیکھیے نمبر 1، اسوہ حسنہ سے مثال دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر دشمنان اسلام کو معاف کر دیا، یہ احسان ہے، اس کو عفو درگزر کی مثال بھی بنایا جائے گا، لیکن یہاں پر احسان بھی ہے۔ طائف کے موقع پر اہل طائف کو بد دعا نہ دے کر معاف کیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آئلی زندگی، 17 نمبر سوال، آئلی زندگی کے معنی اور مفہوم بیان کیجیے، صفحہ نمبر 405 405۔ آئلی زندگی کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آئلی عربی زبان کا لفظ ہے، خاندان کے معنی میں آتا ہے۔ اردو میں آئلی زندگی سے مراد کیا ہے؟ معنی تو ہے خاندان، اور مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ گھر کے ان تمام افراد کی زندگی جو والد، والدہ اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس زندگی کو آئلی زندگی کہتے ہیں۔ خلا اور طلاق میں فرق بیان کیجیے، یہ دیکھیے، خلا اور طلاق میں فرق۔ خلا عورت کا خاوند سے علیحدگی کا حق ہے، اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو خلا لے گی، اور طلاق مرد کا عورت سے علیحدگی کا اختیار ہے کہ اگر وہ مرد علیحدہ ہونا چاہتا ہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق جنتی عورت کون سی ہے؟ جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو۔ عفو پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ، ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں، سوال نمبر 20۔ جی یہ دیکھیے حدیث، عفو پر ایک حدیث تحریر کیجیے۔
پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے وہ پہلوان ہے۔ اور یہ عفو کے بارے میں حدیث ہے، اس لیے کہ وہ معاف کر دے گا، وہ لڑے گا نہیں۔ عفو درگزر کے کوئی سے دو ثمرات بتائیں۔ جی، دو ثمرات، یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول اور غصہ کا علاج، یعنی عفو درگزر سے ہمیں کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور غصے کا علاج بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عفو درگزر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دیں۔ دیکھیے یہاں پر فتح مکہ کے روز عام معافی کا اعلان۔ طائف کے سرداروں نے آپ پر پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن بد دعا نہیں کی، معاف کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ امت کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 430۔ امت کے لغوی معنی ہے قبیلہ، قوم، جماعت، فرقہ، خاندان، ایک نبی کے ماننے والے، اور اصطلاح میں کسی نبی کے پیروکاروں ماننے والوں کو امت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے صفحہ نمبر 431۔ اسلام میں قومیت کا تصور کیا ہے؟ کلمہ توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ایک قوم تصور کرتے ہیں۔ اسلام میں قومیت کا تصور کلمہ توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، پھر یہ ایک قوم بن جائیں گے۔ اور قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آخری سوال ہے، قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ امت عقیدے کے اشتراک کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ قوم اور امت کا فرق، امت عقیدے کے اشتراک کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، جبکہ قوم کی بنیاد وطن، نسل اور زبان پر ہوتی ہے۔ ایک وطن میں رہنے والے، ایک نسل، ایک زبان والوں کو قوم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگرچہ ان کا عقیدہ مشترک نہ ہو، لیکن امت بننے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ مشترک ہو، چاہے وطن، زبان، نسل مشترک نہ ہو۔ پوری دنیا میں رہنے والے، کسی بھی وطن میں رہنے والے، کسی بھی زبان کو بولنے والے، اگر وہ اسلامی عقیدے والے ہیں تو وہ ایک مسلمان امت کہلائے گی۔ اسی طرح سے کسی بھی امت کے عقیدے پر جو لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ کہیں پر بھی ہوں گے، وہ ایک امت کہلائے گی۔ اسلام امت کو ترجیح دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ تمام انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں، اور میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں، محفوظ رہیں ہر طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ان دنوں میں پہلے بھی آپ اہتمام کر رہے ہیں نماز کا، اعمال کا، تو مزید اہتمام کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔